انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے گیا دکان پر، یہ میری دکان ہے، میں اس میں درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھی آپ کی آدھی میری۔ یہ میرا گھر ہے، میں اس میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھا گھر تمہارا آدھا میرا۔ یہاں تک ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک پردہ نہیں تھا، پردے کے احکام تو بعد میں آئے نا، وہ تو کہیں جا کر آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، اس سے پہلے تو پردہ تھا ہی نہیں عرب میں، لہذا اس وقت پردے کے احکام نہیں تھے۔ وہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، دو بیویاں ہیں میری، تم پسند کر لو، نمبر ایک چوائس تمہارا ہوگا، جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ بھائی بنایا ہے کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی وہ محبت کے جو پیدا کی ہے کہ ایک جنگ میں تین جو ہیں اس درجے مجروح پڑے ہوئے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے خون جب بہت نکل جاتا ہے تو پیاس شدید ہوتی ہے موت کے وقت، جبکہ موت جو ہے یہ مجروح ہونے کی وجہ سے اور خون نکلنے سے ہو رہی ہو۔ العطش العطش، اب پیاس پیالہ ایک لے کر کوئی پہنچا ہے ایک کے پاس، ادھر سے ایک اور کی آواز آ گئی العطش، اس نے کہا میرے اس بھائی کے پاس لے جاؤ، اس کا حق زیادہ ہے۔ وہاں گئے تو دوسرے اس کے پینے سے پہلے کوئی اور تیسرا بول پڑا العطش، وہ وہاں گیا لے کر کے، وہاں لے جاؤ، وہاں گیا تو اس کی جان نکل چکی، واپس آیا تو دوسرا بھی فوت ہو چکا، پھر واپس آیا تو وہ پہلا بھی گیا، تینوں چلے گئے دنیا سے بغیر پانی پیے۔ لیکن یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود بھی تنگی کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ شان تھی صحابہ کرام کی۔ تو اس احسان کا ذکر ہو رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس الفت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، تباہی کے گڑھے میں گرا چاہتے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں پکڑ کر وہاں سے بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب آج آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا مرثیہ موجودہ حالات کا کہہ دوں، ایک وقت وہ تھا پورے ہندوستان کا مسلمان ایک قوم بن گیا تھا، ایک جھنڈا مسلم لیگ کا، ایک نعرہ پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پوری قوم جمع۔ سن 46 کے الیکشن میں جو نتائج نکلے ہیں، ہر جگہ سے مسلم لیگ کامیاب ہو رہی ہے، گویا کہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت۔ ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے لیکن شیعہ سنی فسادات بند ہو گئے تھے، آپس میں سب ایک نصب العین پر ہے، پاکستان بنانا ہے، ہندو سے نجات حاصل کرنی ہے، جمع ہو گئے۔ اور آج کیا حال ہے؟ اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے 5 تھی، بنگالی اور سندھی اور پٹھان اور پنجابی اور بلوچ، پھر وہ بنگالی نکل گیا، وہ علیحدہ ہو گیا ہم سے، وہ بنگلہ دیش ہو گیا، تو پھر یہ کہ اردو مہاجر قومیت اس میں آ گئی، 5 کی 5 پھر وہی کی رہی، سرائے کی قومیت علیحدہ ہے، برہوی علیحدہ اٹھ رہا ہے کہ ہم بلوچ نہیں، ہم علیحدہ ہے۔ یہ ساری تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اسلام کو ہم نے مضبوطی سے تھاما نہیں، اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا، اپنی بلڈنگیں بلند و بالا بنا لی، اپنے کارخانے تعمیر کر لیے، کیسے کیسے محل بنائے ہیں، جائیے اور دیکھیے۔ لیکن یہ کہ کہا ہے وہ اللہ کا دین، وہ تو کہیں بھی نہیں، بینکوں میں نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے بینکوں کے اندر، آپ کی عدالتوں میں نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم تو کافر ہیں، ہم انڈیویجولی مسلمان ہیں، کلیکٹیولی ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت کافرانہ ہے، ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے۔ اب تو جو شے فروخت ہوتی ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے فروخت ہو رہی ہے، ہر شے کے ساتھ جوا شامل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ مرثیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس حالت کو ہم کیوں پہنچے کہ وہ جو ہمیں جوڑنے والی شے تھی وہ حبل اللہ، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم،
کہا تھا ہم نے ہمارا دستور قرآن ہوگا، قرآن کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بہرحال تیسرا نقطہ کیا ہوا آج کا؟ پہلا، ایمان حقیقی حاصل کرو، یقین والا ایمان۔ دوسرے، اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری۔ تیسرے، قرآن سے چمٹ جاؤ تاکہ تم ایک دوسرے سے چمٹ جاؤ۔ قرآن سے چمٹو گے، آپس میں متحد ہو جاؤ گے۔ اب چوتھا نقطہ، یا اس مقام پر وہ تیسرا ہے، سورہ آل عمران کی آیات میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ عجیب آیت ہے، دیکھیے تین آیتوں میں ایک ایک نقطہ آیا، لیکن تیسری آیت میں تین نقطے آئے۔ اب تمہیں ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو تین کام کرے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ تین کام۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تم سے ایک امت میں وجود میں آ جانی چاہیے۔ جب یہ افراد جمع ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے، ان کے مقاصد ایک ہوں گے، ان کے نظریات ایک ہوں گے، اب وہ ایک امت بن گئے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ہم مقصد لوگ۔ اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ آمین، ان کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ بیت الحرام کا۔ امام کہتے ہیں سڑک کو، اس لیے کہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ امام وہ ہے جو نماز میں آپ کی قیادت کر رہا ہے، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کا اقتداء کر رہے ہیں، مقتدی ہیں۔ تو اصل میں امت کسے کہتے ہیں؟ قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے۔ مسلمان کے لیے کہیں لفظ قرآن میں قوم نہیں آیا۔ قومیں تو ہوتی تھیں، وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے دو لفظ آئے ہیں، امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت کا لفظ آیا، یا ایک لفظ اور آیا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی، مارکسزم کا نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی جو کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کے اوپر یقین رکھنے والی اور اللہ کے دین کا انقلاب لانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے، وہ حزب اللہ ہے۔ تو امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ۔ تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور مسلمانوں اب تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو تین کام کرے، یدعون الی الخیر، اور میرے نزدیک سب سے بڑا خیر قرآن، دعوت الی القرآن۔ سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے ڈیکوریشن پیسز لا کے تم اپنے گھروں میں سجاتے ہو، کارنسوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بڑے عمدہ عمدہ، یہ سب چیزیں جو ہے ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ قرآن کی طرف بلاؤ اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ تین کام۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دینی جماعتوں نے یہ کام چھوڑ کر اور الیکشن میں جا کر حکومت کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ انتخابات میں آپ جائیں گے تو آپ کا مخالف ظاہر بات ہے، وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ اقتدار کا حریص ہے، یہ میرا مد مقابل ہے، اقتدار میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، بس یہ ویسے اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے، اصل میں مقصود تو اقتدار ہے۔ یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ پاکستان میں اسلام نہیں آیا، غلط راستہ اختیار کیا۔ صرف یہی کام کرتے، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر۔ اب میں اس کے آگے آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے کہا تھا تین نکات، آخری نقطے میں تین حصے، اور اس تیسرا جو حصہ ہے اس کے تین حصے، نہی عن المنکر کے تین لیول حضور نے بیان فرمائے جو حدیث میں آپ کو سنا چکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ من را منکم منکرن، دیکھو مسلمانوں، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، حرام کام کو دیکھے،
کسی گندگی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کا فرض ہے کہ اپنی طاقت سے، اپنی ہاتھ سے اس کو روکے، فرض ہے، فعل امر ہے یہ، فَلْيُغَيِّرْهُ، الامر للوجوب، واجب ہوتا ہے وہ کام۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن قرآن مجید ہے نا، فطری کتاب ہے، اب انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، باہمت بھی ہیں، کم ہمت بھی ہیں، تو کم ہمتوں کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، طاقت یا تو ہے ہی نہیں یا طاقت کے استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تو دوسری صورت کیا ہے اس سے کم تر درجے میں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح بھائی باز آ جاؤ، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حکومت سے بھی کہے، عوام سے بھی کہے، لوگوں سے بھی کہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی خیر خواہی، انہیں صحیح مشورہ دو، غلط کاموں سے روکو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے، مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولاً، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ، اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہناً، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو، اس نظام باطل کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور جس نے نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم کر لیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آج جو میرا درس تھا صبح قرآن مجید کا، اس میں آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے طاغوت کا کفر ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے۔ طاغوت باطل نظام، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل بھاگنے والا نظام، اس کی اطاعت کی بجائے اس کی معصیت پر مبنی نظام سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس طاغوت کی وفاداری، اس کی چاکری، اس کی خدمت، اس کا ساتھ دینا، یہاں تک فرمایا حضور نے من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، کوئی شخص اگر کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، تو اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشِ، کہ تخت جو ہے عرش وہ کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے، فاسق اور فاجر، زانی اور شرابی
اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے جبکہ کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے۔ یہ ہے 3 درجے۔ سب سے پہلے نہی عن المنکر بالید، اور اگر طاقت نہیں تو طاقت حاصل کرو۔ طاقت خود بخود تو نہیں آتی نا، جس کے لیے کہ ہمارے پاس نقشہ موجود ہے سیرت النبی کا۔ دیکھیے حضور نے پہلے دن سے کہا کہ یہ بت پرستی منکر ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا منکر بت پرستی، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، حالانکہ بڑا آسان تھا، وہاں کوئی پہرے تھوڑے ہی ہوتے تھے۔ 4-6 صحابہ کو حکم دیتے، ایک رات کو جا کے سارے بتوں کو توڑ کے آ جاتے، پھر ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیتے وہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن تکہ بوٹی تو بعد میں بھی ہو گئی، غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو تکہ بوٹی سے بچنے والے تو نہیں تھے وہ۔ لیکن نہیں، حکمت یہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پتھر کے بت ہیں، پھر بنا لیں گے دوبارہ۔ اگر آپ نے توڑ بھی دیے، چکنا چور بھی کر دیے، حضرت ابراہیم نے سب توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا، تو پھر بنا لیے انہوں نے، کیا دیر لگتی ہے، پتھر کے بت ہی ہے نا۔ لہذا حضور کا طریقہ کیا تھا دیکھیے، 12 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم کا طواف کیا ہے بیت اللہ کا جس میں بت موجود ہیں، اسی صحنے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، کسی بت کو توڑا نہیں۔ ہاں، اپنی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ سے آپ کھینچ لیں۔ لوہ چون جو ہے، اگر جیسے کہ پہلا تجربہ ہم نے کیا تھا 5ویں جماعت میں سائنس کی کلاس میں، کہ ہمیں مکسچر دے دیا گیا، لکڑی کا برادہ اور لوہ چون، لوہے کا چورا، یہ مکس ہے، انہیں علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ایک ایک کو تو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ طریقہ کیا بتایا؟ ایک ہاتھ میں مقناطیس لے لو اور مقناطیس اس کے اندر پھیرو، لوہے کے سارے ذرات جو ہیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ بین ہی یہ معاملہ ہے قرآن کا۔ قرآن کو کسی معاشرے میں عام کرو، جن کی فطرت کے اندر نیکی ہے وہ اس سے چمٹ جائیں گے، کھنچ کر آ جائیں گے۔ پھر جب وہ کھنچ کر آ جائیں انہیں جمع کرو، جماعت بناؤ، منظم جماعت، سم و طاعت والی جماعت، پھر وہ جماعت جہاد کرے گی۔ پھر آپ نے جہاد کیا، پھر غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ احزاب بھی ہوا، پھر یہ کہ 6 سال کے بعد، غزوہ بدر کے 6 سال اور ہجرت کے 8 سال کے بعد پھر آپ 10,000 کی نفری ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب پہلا کام کیا کیا؟ بت توڑ دیے، ایک ایک بت کو گرایا ہے، توڑا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، پہلے دن نہیں توڑے، گویا کہ نہی عن المنکر باللسان تو پہلے دن سے ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کوئی نام گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت، کہہ رہے ہیں باللسان، ہاتھ سے توڑا نہیں، بالید نہیں۔ بالید کے لیے پہلے جمعیت فراہم کرو، طاقت فراہم کرو، جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، اب طاقت کے ذریعے سے باطل کو ختم کرو، اس سے ٹکر مول لو، اس میں جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جانیں دی ہیں تو اسلام کا بول بالا ہوا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا، دعاؤں سے نہیں ہو گیا، تمناؤں سے نہیں ہو گیا۔ لیسا بامانیکم وامانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، محنت سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، خون دے کر ہوگا۔ اور خون تو محمد رسول اللہ نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں بھی حضور کا خون جو ہے وہ بہا اور وہاں کی مٹی میں جذب ہوا، جب پتھراؤ ہوا ہے آپ پر بری طرح سے۔ اور پھر دامن احد میں تو جو وار ہوا ہے، آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر تلوار گھس گئی اور خود کی کڑیاں یہاں گھس گئیں، تو پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچا، ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی۔ پھر کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے حضور کا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تب آیا ہے اللہ کا دین، ایسے نہیں آیا، قربانیوں سے جانیں دے کر۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت، اسد اللہ و اسد رسول ہی، حضور کے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بچپن کے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول ہی بھی ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ ان قربانیوں سے آیا ہے۔ تو پہلے طاقت حاصل کرو،
پھر اس طاقت کو استعمال کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ حضرت حمزہ کا جسم بھی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا، وہی انسانی جسم تھا، وہی گوشت پوست اور ہڈی۔ تو اور وحشی کا جو برچھا ہے وہ ناف کے آر پار ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے تیسری جو شق ہے کہ یہ جماعت جو وجود میں آئے اس کے تین کام ہو صرف۔ انتخابات کا کہیں ذکر نہیں، نہ سیرت میں نہ قرآن میں کہیں نہیں۔ اس طریقے سے ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں انہوں نے کم سے کم اپنی فقہ کے مطابق اسلامی نظام قائم کر لیا۔ آپ سمجھ گئے، ایران فقہ حنفی قائم ہو گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جانیں دی ہے تب ہوا ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک بھی وہاں آیت اللہ خمینی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ ہماری جماعتیں جو ہیں دینی لگی ہوئی ہیں اسی چکر کے اندر، حالانکہ ہر مرتبہ دیکھتے ہیں یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، بار بار نتائج سامنے آتے، ڈھاک کے 3-5 سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں اسی میدان میں ہے۔ حالانکہ اصل میدان یہ ہے جماعت بن کر نہیں عن المنکر، خاص طور پر نہیں عن المنکر، لیکن پہلے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں جب طاقت ہو جائے تو پھر پورے نظام کے خلاف طاقت استعمال کرو، پھر انڈیویجول بدی نہیں، پھر تو یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ یہ سارا نظام باطل ہے جس کے تحت یہ گندگیاں اور یہ فواحش اور یہ منشیات اور یہ سود، یہ سب کچھ کہاں، اور یہ جو فحاشی ہے کس کے تحت پھیل رہی؟ اس نظام باطل کے تحت۔ اس نظام باطل کو اکھیڑ کر اور پھینکو اور اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ یہی انقلاب کا صحیح طریقہ ہے، نہیں عن المنکر باللسان سے شروع ہو کر نہیں عن المنکر بالید۔ آ جائیں میدان میں، اب ہم یہ بینک نہیں چلنے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، لگاؤ مارو ہمیں گولی ہے، ہم نہیں اس کے اندر کسی کو نہ داخل ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے۔ آپ نے کراچی میں منظر دیکھ لیا تھا نا، روزنامہ جنگ بہت بڑا اخبار، اور وہ الطاف حسین صاحب کی خبریں شائع کرتا تھا، لیکن ان کے اطمینان کی حد تک نہیں شائع کر رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ہماری جو ہے پبلسٹی ہو۔ چند دن گھیراؤ کیا ہے، جنگ صاحب جو ہے اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکے۔ گھیراؤ کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آ گئی، تو پہلے صفحے پر خبر آ گئی، چھینک آ گئی آج الطاف صاحب۔ کیوں؟ گھیراؤ کیا ہے، کوئی جلاؤ نہیں کیا انہوں نے، اس طرح شیعوں نے کر کے دکھایا۔ جب یہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا ہے ضیاء الحق نے، 50,000 شیعہ اہل تشیع جا کر گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے سیکریٹریٹ کا، نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ضیاء الحق یہ انڈرٹیکنگ نہیں دے گا کہ ہمیں زکوٰۃ سے جو ایگزمپٹ کیا جائے گا، مستثنیٰ کیا جائے گا، ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیتے، جہاں دیتے ہیں دیں گے۔ ان کی زکوٰۃ ایران جاتی ہے، ان کے دینی مدارس کے پاس جاتی ہے، ان کا خمس جاتا ہے وہاں، ان کے جو بڑے بڑے آیت اللہ ہیں ان کے پاس وہاں جاتی ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ لہذا دیکھ لیا آپ نے گولی کیسے چلاتا ضیاء الحق، گولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی شیعہ ہیں، پولیس میں بھی شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی شیعہ ہیں، ایک فساد ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ تو ناک رگڑ والی اس کی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، جس نے بعد میں کہا تھا میں تو مقتدر اعلیٰ ہوں، مقتدر مطلق ہوں، معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ قادر مطلق ہے، لیکن میں بھی یہاں قادر مطلق ہوں، مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں، نہ کوئی کورٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے، نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے، تو میں تو مطلق۔ لیکن اس مقتدر مطلق کی ناک رگڑوا دی اہل تشیع نے، اور انڈرٹیکنگ دی ہے کہ تمہیں میں ایگزمپٹ کر دوں گا، تب اٹھے۔ یہ کام ہے کرنے کا، کاش کہ ہماری دینی جماعتوں نے یہ کام کیا ہوتا۔ ہمارے ہاں آئلی قوانین منظور ہوئے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے نافذ کیا، فیلڈ مارشل ایوب خان، جو پاکستان کے نام سے بھی اسلام نکالنا چاہتا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے چاہتا تھا صرف جمہوریہ پاکستان، اسلامی نہ نکالا جائے۔ وہ تو کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیا فساد مول لے رہے ہو، یہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، لہذا بعد آ گیا۔ لیکن آئلی